اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہدایت الرحمان ہوتی اس وقت موجود ہوں پاکستانی امریکن بزنس مین سعود انصاری کے گھر۔ سعود انصاری کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ وہ 1983 کے عرصے میں جو وہ پاکستان سے امریکہ منتقل ہوئے تھے اور تقریباً 37 سال ہو چکے اور وہ یہاں پہ مقیم ہے۔ سعود انصاری ایک پاکستانی ہے اور ان کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالخلافہ پشاور سے ہے۔ وہ کس طرح پاکستان سے امریکہ منتقل ہوئے، یہ طویل جدوجہد کے بارے میں ہم اس سے جاننا چاہیں گے، لیکن میں ان کا مختصر تعارف کرنا چاہتا ہوں۔ سعود انصاری جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا تعلق پشاور سے ہے اور اس کی فیملی پشاور اور لاہور میں جو ہے وہ سیٹل ہے۔ وہ امریکہ نیو یارک میں ایک فارماسسٹ کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ ان کا اپنا ایک بزنس ہے جسے وہ رن کر رہا ہے اور ان کی 5 بیٹیاں ہیں جو کہ سارے جو ہے تعلیم یافتہ ہے۔ سعود انصاری نہ صرف ایک کاروباری شخصیت ہے بلکہ پاکستان کے اندر جتنی بھی قدرتی آفات کے حوالے سے یا جو حکومت جو اعلان کرتی ہے، مثال کے طور پر مسلم لیگ نون نے قرض اتارو چند کے حوالے سے جو اعلان کیا تھا، اس میں انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ عمران خان جو پاکستان تحریک صاحب کے سربراہ ہیں اور وزیر اعظم پاکستان بھی ہے، انہوں نے ڈیم کے حوالے سے جو فنڈنگ کا اعلان کیا تھا، اس میں بھی سعود انصاری نے اپنے فیملی کے توسط سے $40,000 جو ہے وہ ڈیم پر میں عطیہ کے طور پہ منتقل کیے تھے۔ اور پاکستان کے اندر جتنی بھی سوشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، سعود انصاری اس کے فیملی جو ہے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ سعود انصاری اس وقت جو امریکہ کے جو پولیٹیکل پارٹی ہے ڈیموکریٹ، اس کا حصہ ہے۔ تقریباً 10-15 سال سے سرگرم کارکن ہے۔ سعود انصاری پاکستان میں ایک سماجی تنظیم بھی چلا رہے ہیں جس کا نام بونس ہے۔ بونس کے توسط سے سعود انصاری نہ صرف وہاں کے جو مستحق طلبات ہے جو میڈیکل اور یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں اور جنہیں معاشی مشکلات کا سامنا ہے، وہ انہیں اسکالرشپ دیتے ہیں اپنے دوستوں، اپنے فیملی ممبران کے توسط سے، اور وہی ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ آئے چلتے ہیں سعود انصاری کی طرف اور ان سے معلومات حاصل کرتے ہیں کہ وہ امریکہ میں جنہوں نے 37 سال گزارے ہیں، اس کے متعلق اس کی کیا رائے ہے۔ پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے متعلق ان کی ایک مثبت سوچ ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ہم کیا دے رہے ہیں یا پاکستان کو ہم نے کیا دیا ہے، یہ ایک مثبت سوچ ہے۔ بعض پاکستانیوں کی یہ سوچ ہے کہ ہمیں اپنے ملک میں کیا دیا، تو یہ ایک غلط سوچ ہے۔ اور جس طرح سعود انصاری اپنے انٹرویو میں بھی یہ کہتے ہیں کہ ہر پاکستانی کا یہ سوچ ہونا چاہیے کہ پاکستان کو ہم نے کیا دیا، چونکہ اس خطے کی وجہ سے ہمیں عزت ملی ہے، ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، اور اب ہم پہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس خطے کی ترقی اور خوشحالی اور عوام کی بحالی کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں۔ اور امریکہ اور دیگر یورپی ممالک میں جو پاکستانی ہیں، ان کا یہی سوچ اور یہی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ پاکستان کی ترقی کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے۔ تو اب چلتے ہیں سعود انصاری کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی رائے کیا ہے۔ السلام علیکم جی، ہدایت اللہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ یہاں آئے۔ میں 1983 میں امریکہ آیا تھا اور میں نے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے فارمیسی کی ہے، اور میرا تعلق جو ہے وہ KPK سے ہے، اور ہم تقریباً فیملی میری پورے 50 سال سے پشاور میں ہی رہتے ہیں۔ ہم اس وقت حیات آباد میں رہتے ہیں، وہاں پہ میرے بھتیجے اور میرے بھائی کا گھر بھی ہے۔ آلموسٹ ہر سال پاکستان جانا ہوتا ہے۔ اچھا، مجھے تقریباً آپ دیکھ لیں 35-37 سال ہو گئے ہیں امریکہ میں رہتے ہوئے، اور میں نے یہاں پہ جس وقت آیا تھا جیسے عام لوگ آتے ہیں، شاید میرے پاس $1,000 تھے،
کوئی جانے کی جگہ بھی نہیں تھی رکنے کی، اور ایک بالکل اسکریچ سے شروع کیا. تو اس وقت امریکہ میں کم لوگ تھے، بہت کم لوگ تھے پاکستانی. زیادہ تر جو ہے مجھے ملتے تھے، ہم جو جانتے تھے، چونکہ پاکستان سے جو فارماسسٹ آتے تھے ان کو پاکستان میں اگر آپ گریجویشن کرتے تھے وہیں سے امیگریشن دے دیتے تھے، اور جو ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی اسی وقت وہیں سے امیگریشن مل جاتی تھی. تو وہ زیادہ تر سارے یہاں آ جاتے تھے، پاکستان میں کوئی جانتا بھی نہیں تھا. تو 80s میں اسی طرح صرف وہی لوگ تھے. لیکن جب 90s کا دور آیا، لیٹ 80s ارلی 90s کا، تو پھر کافی پاکستانی جو ہیں یہاں آئے، اور تقریباً آپ یہ کہیں گے کہ آل واکس آف لائف کے لوگ جو ہے وہ ملنے شروع ہو گئے. تو میں نے یہ محسوس کرنا شروع کر دیا کہ آپ کو اب کنسٹرکشن میں بھی مل رہے ہیں، آپ کو ٹرانسپورٹیشن میں بھی مل رہے ہیں، آپ کو ہر قسم کے اس میں. تو اس وقت یہ ہوا کہ بہت سے لوگ جو سعودی عرب یا مڈل ایسٹ وغیرہ میں تھے وہاں سے انہوں نے یہاں آنا شروع کیا. لیکن ہدایت اللہ صاحب جو سب سے اچھی ایک خوشی کی بات ہے جس کے لیے میں پراؤڈ ہوں، وہ میں یہ ہوں کہ میں نے آہستہ آہستہ یہ دیکھا کہ وہ تمام لوگ بھی جس بھی بزنس میں گئے انہوں نے ترقی کرنی شروع کر دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ملک ہے، ہمارے لوگ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں. اور چونکہ میں نے پچھلے 35-37 سال میں اس کمیونٹی کو یہاں پہ بنتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ وہ اگر زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن کنسٹرکشن میں کام شروع کیا، تو میں دیکھتا تھا کہ عام لوگ جو ہیں وہ 2-4 سال میں ہی اپنی وین لے لیتے ہیں، اپنا بزنس شروع کر دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے اس کے بعد انہوں نے بہت ترقی کی. بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک جو ہیں وہ پاکستانی ہیں. تو ہمارے ملک کے لوگوں میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے اور ان میں انٹرپرینورشپ ہے. تو ماشاءاللہ سے ہماری کمیونٹی بہت اچھی بنی. میرے خیال میں ہدایت اللہ صاحب کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جیسا ملک جو ہے جس میں ہمیں ماشاءاللہ سے تمام چیزیں اویلیبل ہیں، پہاڑ بھی ہیں، ہمارے پاس سمندر بھی ہے، ہمارے پاس زرخیز زمین بھی ہے، تو اس سے اچھا اور ہمیں اللہ میاں کیا دے سکتا تھا. تو اللہ میاں نے ہمیں اتنا اچھا ملک دیا. اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہمیں کچھ دینا چاہیے اپنے ملک کو. تو میں تو جب یہاں آیا اور میں نے دیکھا کہ 150 ملکوں کے ڈیفرنٹ لوگ یہاں رہتے ہیں، لیکن اس میں نے دیکھا کہ پاکستانی جو ہیں they were one of the best. اخلاق کے لحاظ سے، اپنے ملنے ملانے کے لحاظ سے، تمام چیزوں کے حساب سے. تھوڑے بہت برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، وہ بھی ہمارے میں ہوں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کے لیے کیا کرنا چاہیے. پاکستان میں لوگ جو رہتے ہیں ان کو بھی ہونا چاہیے کہ انہیں پاکستان کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ وہ ہم اس کو آگے لے کے جائیں. اور ہم بھی اس پوزیشن میں ہیں کہ ہمیں پاکستان کو کیا دینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں پاکستان نے ہمیں جو تعلیم دی، جو ہمیں یہ کلچر دیا جس سے ہم ایسے بنے، وہی بہت زیادہ ہے. ویسے یہ ہے کہ میں ماشاءاللہ سے آیا 5 ڈاٹرز یہیں پہ پیدا ہوئی. اور جو سب سے ایک اور اچھی بات مجھے بڑی ہے کہ ہمارے پاکستانی کمیونٹی میں نے جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ آیا خود ایجوکیٹڈ تھے یا نہیں تھے، لیکن ان کے بچوں کو یہ دیکھا کہ سب نے اپنے بچوں کو ایک پروفیشنل اور اچھی ایجوکیشن دینے کی کوشش کی. تو آج کل کے اس میں یہاں دیکھتا ہوں کہ بہت سے پاکستانیوں کے بچے جو ہیں میڈیکل فیلڈ میں گئے، ڈاکٹرز بن رہے ہیں، لائرز بن رہے ہیں. میری بھی 2 بیٹیاں جو ہیں دے آر ان لا اسکول. ایک جو ہے وہ فارمیسی اسکول میں ہے اور پھر کمپیوٹر سائنس میں ہے. تو یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ عرصے ڈیفینیٹلی ہم نے جب اسٹرگل کی اپنے اس قابل ہوئے کہ ہم، اور پاکستانیوں میں ایک بہت اچھی بات ہے کہ پاکستانی آپ کو کبھی ایسے نہیں ملیں گے کہیں آرام سے اٹھ کے بیٹھے. وہ ہمیشہ نمایاں ہونا چاہتے ہیں، نمایاں رہتے ہیں. یہاں کی سیاست میں بھی حصہ لیا انہوں نے، سوشل ورک میں بھی حصہ لیا. اب اگر آپ دیکھیں کہ والنٹری ورک اور سوشل ورک کے حساب سے جو پاکستان میں کام ہو رہا ہے اس سے زیادہ کہیں دنیا میں نہیں ہو رہا. اس میں اب بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے وہاں جا کے اسپتال بنائے، یہاں سے گئے. انڈس ہاسپٹل اس کی ایک وہ مثال ہے. پھر جیسے ہمارا قوت کا ادارہ ہے پاکستان میں، وہ دنیا میں اس وقت وہ ایک واحد ادارہ ہے کہ جائے اس سے اچھا کام کسی نے نہیں کیا. تو یہاں پہ میں بھی کچھ تھوڑا پولیٹیکلی انوالو رہا ہوں ہمیشہ ہی سے. کبھی ریپبلکن بھی رہا، کبھی میں ڈیموکریٹ بھی رہا. ان کی میٹنگز میں بھی اٹینڈ کرتا جاتا رہا، ملتا رہا. کلنٹن کے زمانے میں بھی میرے یہ ہے کہ ایکٹیو تھا میں کافی، اور ایون بعد میں ریپبلک. لیکن اب جو ہے پچھلے 10-15 سال سے ہماری افیلیشن زیادہ ڈیموکریٹس کے ساتھ ہے. دراصل جب میں یہاں پہ آیا اور کچھ عرصہ گزر گیا تو ہمیشہ میرے ذہن میں، میرے دل میں ایک خواہش ہوتی تھی کہ ہمیں ہمارے ملک نے اتنا کچھ دیا ہے، تعلیم دی ہے، اب ہم یہاں گئے ہیں تو ہمیشہ دل چاہتا تھا کہ میں کیا کر سکتا ہوں یہاں سے بیٹھ کے پاکستان کے لیے. تو یہ تقریباً 2007 کی بات ہے
میں نیا میرا خیال ہے شاید ٹی وی آیا تھا پاکستانی، کون سا چینل تھا مجھے یاد نہیں آ رہا، تو میں ڈنر کھانا کھا رہا تھا تو میں نے ٹی وی پہ دیکھا خبر چل رہی ہے، اور وہ ایک دور سے دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی لاہور میں جو ہے وہ مقبرے کی تصویر دکھا رہے ہیں، بالکل کی ہوئی بلڈنگ کی. تو لیکن جب میں نے تھوڑی دیر میں دیکھا تو بچوں کی تصویریں آنی شروع ہوئیں، تو میں نے ٹینشن دی، تو پتہ چلا کہ 2007 میں لاہور بورڈ کا جو رزلٹ ہے وہ آؤٹ ہوا تھا، اور اس میں وہ بتا رہے تھے کہ شادرہ لاہور کا وہ جو گورنمنٹ اسکول تھا وہ اس کی تصویر تھی کہ اس کی ایک ہی کلاس کے بچوں نے 10 میں سے 9 ٹاپ کی پوزیشنز انہوں نے لی ہیں. تو اس نے مجھے بڑا اٹریکٹ کیا. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اتنے چھوٹے سے علاقے کے اور گورنمنٹ اسکول کے بچے ایسے لیں. تو میں نے اس کو پھر بہت قریب سے نیوز کو سنا، اور پھر میں نے کوشش کی اگلے چند دنوں میں 1-2-3 مہینوں میں اپنے ایک دو دوستوں کو کہا کہ یار میں تو کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھے ان کے کانٹیکٹس مل سکے، میں ان سے مل سکوں، چونکہ آئی واز ریئلی پراؤڈ ٹو سی دیز کڈس کہ یہ کون سے بچے ہیں. میں نے کہا یہ تو علامہ اقبال والے وہ بچے ہیں جو وہ کہتے تھے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. تو پھر میں نے کچھ اگلے 2-4-6 مہینے میں ان سے کانٹیکٹ کیا، وہاں گیا، ملا. پھر مجھے یہ پتہ چلا کہ اب اتنے ہیں، ان کے لیے میں کیا کروں. تو میں نے اس سے ایک اسکالرشپ اسٹیبلش کیا، اور وہ اسکالرشپ ماشاءاللہ 2007 سے چل رہا ہے. اور یہ جو ہمارے اس وقت کے بچے تھے، اب اس وقت وہ وہاں سے پھر انہوں نے ایف ایس سی میں بھی اچھی پرفارمنس کی. میں نے انہیں کہا آپ کرو گے تو میڈیکل کالج اور انجینئرنگ کالجز میں آپ کے ساتھ اسکالرشپ چلے گا. تو ماشاءاللہ سے وہ چلتا رہا، اور وہ پھر بڑھتا رہا. اس میں اور بھی بچے آنے شروع ہو گئے جن میں ہم نے اسٹینڈرڈ رکھا ہوا ہے کہ ٹیلنٹڈ بچوں کو ہم ان کی اس پہ ایک اسکالرشپ دیتے ہیں. اور وہ ماشاءاللہ سے ایسا ہوتا ہے کہ جو اگر ان کے ہاسٹل کی اور ان کے ایگزامینیشن کی فیس وغیرہ جو ہیں وہ ساری اس میں کور ہو جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا جیب خرچ اگر ہاسٹل میں رہ رہے ہیں تو وہ بھی ہوتا ہے. تو اس وقت سے ہوتے ہوئے اب تک ماشاءاللہ اب تو میرا خیال ہے 25-30-40 بچے جو ہیں وہ انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور سے، انجینئرنگ یونیورسٹی پشاور سے، میڈیکل کالج پشاور سے، ہمارے پاس اپنا ایبٹ آباد کے یو میڈیکل کالج، کوہاٹ کے میڈیکل کالج، کیا آپ کا جو ہے کئی فیصل آباد، ساروں میں یعنی کہ 1-2-3 بچے ایسے ہوئے کہ دے ور ویری ٹیلنٹڈ. اینڈ مے بی آئی تھنک جب ہم نے ان کو اسکالرشپ دیا تو ان سے ان کو بہت اچھا بھی لگا ہوگا، مدد بھی ملی ہوگی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہماری آرگنائزیشن باؤنس جو ہے بی اسٹینڈ فار بلڈنگ آور یونیک نیشن تھرو کریکٹر اینڈ ایجوکیشن. تو میرا ہمیشہ سے رہا ہے کہ جب تک آپ ایک آدمی کا کریکٹر ٹھیک نہ ہو اور اس کو یہ نہ پتا ہو کہ زندگی میں یہ سچائی، ایمانداری اور لوگوں کا خیال رکھنا جو ہے یہ کتنا ضروری ہے، اور اس سے پورا معاشرہ بنتا ہے، اس سے ہی ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے. یہ جو وقتی طور پہ غلط طریقے سے دولت کمانا یہ بہت ٹیمپریری ہوتی ہیں، یہ ختم ہو جاتی ہیں. میں نے 37 سال میں یہاں پہ بہت سے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اگر غلط طریقے سے پیسہ کمانے کی کوشش کی، سسٹم کو یوز کر کے کیا، تو یقین کیجئے اداد اللہ صاحب، میں یقین کیا 95% لوگ جو ہیں آیا وہ جیل میں گئے، یا وہ پاکستان واپس گئے، یا وہ میرا مطلب ہے بری حالت میں ہوئے. تو یہ میں میسیج ہے جو ہمیشہ سے میرا ہے کہ اگر ہم اپنے اس وقت جو یونیورسٹیز میں لوگ ہیں، اگر جن کے 4-5 سال باقی ہیں اپنی تعلیم مکمل کرنے میں، ان میں پوری طرح پہنچ جائے تو ہمیں اگلے 7-8-10 سال میں اپنے ملک میں نہ پولیٹیکل سسٹم چینج کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی بہت بڑی ریولوشن کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ میسیج پہنچا دیں اپنے ان اسٹوڈنٹس کو اور ان کو یہ بتا دیں کہ آپ کا کریکٹر ہی سب سے امپورٹنٹ ہے اور یہی آپ کو آگے لے کے جائے گا، تو ہمیں کچھ کرنے کا ہمارا ملک جو ہے وہ ایک ایسا ملک بن جائے گا کہ جو شاید دنیا میں اس کی مثال. بس یہی ہے کہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ یہاں لاکھوں میں ہیں، اور ماشاءاللہ سے پاکستانی ہمیشہ ہر کمیونٹی میں سب سے اچھی پوزیشنز میں ہیں. تو اگر سب کی یہی سوچ ہو کہ ہم اس طرح سے پاکستان میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ پیسے کے طور پہ بھی اور خیالات کے طور پہ بھی، تو اس وقت تو میرا خیال ہے کہ اگر مجھے آپ اراد اللہ صاحب صرف یہ ہے کہ 1835 میں لارڈ میکالے جو ہے اس کو برٹش گورنمنٹ نے یہاں سب کانٹیننٹ میں بھیجا تھا کہ تم جا کے یہاں تک. ہی واز اے ویری لرنڈ پرسن، ہی واز
کہ یہاں تحقیق کرو کہ ہم یہاں پہ اگر اس کو کالونی بنایا تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، شاید آپ کو معلوم بھی ہو. تو اس نے 1935 میں اپنے پارلیمنٹ میں ایک رپورٹ بھیجی تھی کہ میں جو یہاں آیا ہوں، میں نے پورے ملک پہ سفر کیا، لوگوں سے ملا ہوں، تو میں حیران ہوں کہ یہاں کے لوگ نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ یہاں آپ کو کوئی فقیر ملتا ہے، اور ان کی کلچرل ویلیو اتنی اسٹرانگ ہے، جب تک ہم ان کو ختم نہیں کریں گے ہم ان پر حکومت نہیں کر سکتے. اب میں چاہتا ہوں کہ خدا کرے کہ ہم وہ تمام اپنی کلچرل ویلیو واپس لیں، کہ جب کوئی کسی پاکستانی کو ملے تو وہ کہے کہ یار یہ پاکستانی تو ایماندار اور کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ تو ایماندار ہوتا ہے، اور اس میں تو لوگوں کی مدد کرنے کی ایک بہت جذبہ ہوتا ہے. اور انشاءاللہ ہم ایسا کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہوگا، مجھے پکا یقین ہے.